الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، ماہ رجب کی ابتدا ہو چکی ہے. ماہ رجب کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے اور آپ کے عرس مبارک کو بھی منایا جاتا ہے. تو ماہ رجب کا جو ایک تعلق ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک سے، اس کا خاص تعلق ہے. تو اسی مناسبت سے آج غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مبارک زندگی ہے، اس زندگی کا ایک حصہ بیان کیا جائے گا. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ساری زندگی ہے، اس زندگی کو ایک ایک حصہ کر کے اس کو آگے ذکر کیا جائے گا. لیکن آج کی جو تقریر ہوگی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے لے کر آپ کے بچپن کے تمام حالات اور آپ کے بچپن کے بعد علم حاصل کرنے تک، آپ کی پیدائش سے لے کر 15 سال تک جو آپ کی زندگی میں حالات پیش آئے، اس کو آج بیان کیا جائے گا. اب اس کے بعد جو زندگی آپ کی گزری، آپ کی جوانی، اور پھر آپ ہندوستان کیسے آئے، کہ اس کو اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ایک زندگی ہے، یہ زندگی اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں تازگی نصیب ہوتی ہے. ایک مومن کے لیے اولیاء کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مبارک زندگی بھی ہم تمام کی آخرت سنوارنے کے لیے اور ہم تمام کی خبر سنوارنے کے لیے یہ ایک بہترین مثال ہے. تو آپ کی جو مبارک زندگی میں آپ کے جو والد ہیں، جن کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غریب نواز کے والد کا نام ہے سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آپ کا جو خاندان ہے، امام حسین کے والد کا جو خاندان ہے، یہ سیدھے جا کر یہ امام حسین سے ملتا ہے. امام حسین کے خاندان سے حضرت غریب نواز کے والد آتے ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہیں جن کا نام سیدہ ماہ نور بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدہ ماہ نور بی بی یہ غریب نواز کی والدہ کا نام ہے. اور والدہ کا جو خاندان ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد کی جانب سے امام حسین کے خاندان سے جا کر ملتے ہیں، اور آپ اپنی والدہ کی جانب سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جا کر ملتے ہیں. اور آپ کے والد اور والدہ جب آپ سیستان سنجر ایک علاقہ ہے، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پیدائش ہوئی وہ سنجر میں ہوئی. یہ سنجر کہاں ہے؟ ایران میں ایک علاقہ ہے سنجر. وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز کے والد اور والدہ دونوں وہیں پر رہا کرتے تھے، وہیں کے رہنے والے تھے. تو آپ کی جو پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 530 ہجری ہے. یعنی اب یہ جو
یہ جو اردو کی جو تاریخ ہے، جو سال ہے، وہ 1440 پر ایک، اب یہ ہجری کا سال چل رہا ہے۔ تو غریب نواز کی جو پیدائش کا جو سال ہے وہ 530 ہجری کا ہے، یعنی آج سے کم و بیش 900 سال پہلے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی، 900 سال پہلے۔ تو جب آپ سیستان ایک علاقہ ہے، سنجر ایک بہت بڑا شہر، اور وہاں کے ایک چھوٹے سے سیستان علاقے میں حضرت غریب نواز کے والد اور والدہ یہ دونوں وہیں پر رہتے تھے، اور جب آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے، تو جیسے ہی آپ کی والدہ کو حمل رکا تو رات کے وقت میں آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ آدھی رات کے وقت آپ پریشان ہو جاتی اور اٹھ کر اپنا گھر تلاش کرتی کہ کوئی بندہ نظر آئے جو یہ ذکر کر رہا ہے۔ سارے گھر میں دیکھتی مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ حیران رہ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، میرے گھر میں تیرے ذکر کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن ذکر کرنے والا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، اے سیدہ ماہ نور بی بی، یہ ذکر کی جو آواز ہے یہ کوئی گھر کا انسان نہیں کر رہا، تمہارے پیٹ میں رہنے والا بچہ کر رہا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں ہے، دنیا میں ابھی تشریف لائے نہیں، اس سے پہلے آپ اللہ کا ذکر ماں کے پیٹ میں کر رہے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں تھے، آپ کے والد حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک خاتون آئی مانگنے کے لیے، گھر میں کئی روٹیاں بنائی گئی تھی۔ جب اس خاتون نے آ کر مانگا تو حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روٹی لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس مانگنے والی کو دے دیا اور ایک اپنے گھر میں رکھ لیا، اور تھوڑی دیر وہ خاتون چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ اس خاتون کو بلاتے ہیں، وہ جو آدھی روٹی رکھی گئی تھی اس آدھی روٹی کو اٹھا کر آپ اس خاتون کو دے دیتے ہیں۔ وہ مانگنے والی خاتون اس روٹی کو لے کر آگے چلی جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ اس خاتون کو بلاتے ہیں، اور گھر میں جتنی روٹیاں رکھی گئی تھی وہ ساری روٹیاں اٹھا کر اس مانگنے والی خاتون کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو گھر میں خواتین تھی، آپ کی جو اہلیہ تھی، اپنے شوہر سے یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے اس مانگنے والی کو پہلے آدھی روٹی دی، پھر بعد میں دوسری آدھی روٹی دی، اور جو گھر میں بنا ہوا تھا جتنی روٹیاں تھی وہ سب کچھ اٹھا کر آپ نے دے دی، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت شاہ عبد الرحیم اپنی بیوی سے فرماتے ہیں، یہ جو میں نے پہلی آدھی روٹی دی ہے، اس وقت میں جو میرا بیٹا شاہ ولی اللہ تمہارے پیٹ میں ہے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ابا حضور آپ یہ آدھی دے کر آدھی کیوں رکھ رہے ہیں، یہ باقی آدھی روٹی بھی اس مانگنے والی کو عطا فرما دیجئے۔ میں نے اپنے بیٹے کے کہنے پر جب آدھی روٹی دے دی تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور گھر میں اور کئی ساری روٹیاں رکھی ہوئی ہے، اس کو کیوں آپ جمع کر کے رکھ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ کی راہ میں یہ جو شخص آئی ہوئی ہے، اس خاتون کو جو کچھ گھر میں بنا ہوا ہے وہ سب کچھ اٹھا کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیجئے۔ یہ کون ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج سے 350 سال پہلے کے یہ ولی کامل ہے اور محدث ہے، ہندوستان کے بہت بڑے مفسر ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر گھر میں کیا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔
اور گھر میں کیا چیزیں ماں نے بنائی ہے، کتنی بنائی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے ہی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نظر کا یہ عالم ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی ماں کے پیٹ سے اللہ کا ذکر کرنا آپ نے شروع کیا، آپ کی والدہ کو اتنی خوشی ہوئی، آپ کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں فرماتی ہیں کہ مولا، میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں، تو مجھے ایسی اولاد عطا کر رہا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ تیرا ذکر کر رہی ہے، اس پر مولا میں فخر کرتی ہوں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا فرمایا، اور چند مہینے جب حمل کے گزرے تو چند مہینوں کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے ساتھ اتنا نور آپ کے ساتھ آیا کہ جو علاقہ جہاں پر غریب نواز دنیا میں تشریف لائے وہ سارا محلہ آپ کے نور سے روشن ہو چکا تھا، ہر گھر میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ غریب نواز کے آنے کے ساتھ ہی اللہ نے نور پھیلا دیا، رحمتوں کی بارش فرما دی، اپنی برکتوں کی بارش فرما دی۔ اب پیدائش کے بعد جب آپ کا بچپن گزرتا ہے، آپ کا بچپن اپنے والد اور والدہ دونوں کی نگرانی میں آپ کا بچپن گزر رہا ہے۔ آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے، جس طرح سے عام بچے بچپن میں کھیلتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، غریب نواز اپنے بچپن کی عمر میں بھی عام بچوں کی طرح فضول باتیں نہیں کرتے تھے، عام بچوں کی طرح کھیلتے نہیں تھے، بلکہ جو بچے کھیلنے کے لیے جاتے تھے، آپ اپنے 5-6 سال کی عمر میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ 5-6 سال کی عمر کا بچہ وہ اپنے ہم عمر بچوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور اسی عمر سے جب 6 سال آپ کی عمر تھی، جب موقع مل جاتا تھا آپ اللہ کی تسبیح کے لیے بیٹھ جاتے تھے، جب وقت ملتا تھا آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کی مبارک زندگی کے ان باتوں کو سن کر جو بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے کہ یہ جو بچہ اس عمر میں جو باتیں کر رہا ہے ایسے لگتا ہے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں کسی غمگین انسان کو جب آپ دیکھتے تو غریب نواز کو برداشت نہیں ہوتا تھا، کسی رونے والے کو اگر دیکھتے اس کا رونا آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب کبھی آپ اپنی والدہ کے گود میں ہوتے، آپ کی والدہ آپ کو جب دودھ پلا رہی ہوتی تو سارے محلے کی عورتیں آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر آپ کے گھر میں آ جاتی تھی، آپ کی زیارت کے لیے۔ بچیاں اپنے سارے چھوٹے بچے اور ماں اور بہنیں سارے کے سارے غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے گھر میں جمع ہو جاتے، اور جب کوئی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ روتا تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی جو دودھ پی رہے ہوتے آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے اور روتے، اور اپنی والدہ سے اشاروں سے فرماتے تھے کہ اے میری والدہ، یہ جو بچہ رو رہا ہے اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو لہٰذا آپ میرے حصے کا دودھ اس کو پلا دیجئے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پیتے تھے، رونے کی آواز سن لیتے، کسی غمگین انسان کے غم کو جب دیکھ لیتے آپ بھوکے رہ جاتے، اپنے حصے کا دودھ آپ اس رونے والے بچے کو پلا دیتے تھے۔ جب اس بچے کو آپ کی والدہ سیدہ ماہ نور بی بی اپنے سینے سے لگاتی، اور جب وہ بچہ آپ کی والدہ سے جیسے دودھ پیتا وہ خاموش ہوتا، اس کی خاموشی دیکھ کر آپ گہوارے میں اتنا مسکراتے تھے کہ جتنے لوگ گھر میں رہتے وہ سارے لوگ آپ کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کے بچپن میں دودھ پیتے وقت کے حالات تھے، تو آپ دیکھیں کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی اپنے دودھ پیتے زمانے میں، اپنے دودھ پیتے وقت میں جب کسی رونے والے کا رونا دیکھ نہیں سکتے، تو آج اگر ان کے دربار پر کوئی غمگین انسان جا کر اپنے غم جب سنائے گا
اور جب وہ روئے گا، جب وہاں دعائیں مانگے گا تو وہ کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتے ہیں؟ جب وہ اپنے 2 سال کی عمر میں رونے والے کا رونا دیکھ نہیں رہے تو اب اپنے بارگاہ میں، اپنے قبر انور میں وہاں پر جا کر رونے والے کو اور آپ کے عاشق کے غم کو اور آپ کے عاشق کے وہاں تڑپنے کو دیکھ کر وہ اس کو خالی ہاتھ ہرگز نہیں بھیجیں گے، وہ اس کی مراد کو پوری کر کے بھیجیں گے۔ آپ کو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لقب ہے، آپ کے والدین نے آپ کا نام غریب نواز نہیں رکھا، آپ کے والدین نے آپ کا نام پیدائش کے ساتھ سید حسن رکھا۔ غریب نواز کا جو اصل نام ہے جو والدین نے رکھا وہ سید حسن یہ نام ہے۔ اب یہ غریب نواز یہ آیا کہاں سے اور یہ نام آپ کو کس نے دیا اور کیسے دیا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو نام غریب نواز کو ملا، یہ جو غریب نواز کا لقب ملا، آپ کو 10 سال کی عمر میں ملا۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو اس وقت میں عید کے دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز عید ادا کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ آپ نکلے۔ عید کے موقع پر جیسے ہر کوئی انسان خوشی مناتا ہے اور ہر گھر میں خوشیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ہر ایک کے جسم پر نیا لباس ہوتا ہے، نئے جوتے ہوتے ہیں، بال سجے ہوئے ہوتے ہیں اور عطر لگا کر خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں، اسی وقت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والدین کے ساتھ آپ عید گاہ کی طرف سج دھج کر، نیا لباس پہن کر، عطر لگا کر، غسل کر کے، اپنے بال سجا کر آپ نماز عید کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نماز عید کے لیے عیدگاہ کے قریب پہنچے، آپ نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو نابینا ہے اور اس کے جو کپڑے ہیں پھٹے ہوئے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، وہ رو رہا ہے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا رک گئے۔ والد نے پوچھا کہ بیٹا نماز عید کے لیے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے، تم رکے کیوں؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ابا حضور یہ ایک محلے میں ایسا یتیم اور لاوارث ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہم اس کو اسی حال میں چھوڑ کر اگر نماز عید ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا؟ آپ اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ آج سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تم رو رہے ہو، سب کے جسم پر نیا لباس ہے، تمہارے جسم کا لباس پھٹا ہوا ہے، سب نے غسل کیا ہے اور تم بغیر غسل کے آئے ہوئے ہو، اور سب کے جسم سے خوشبوئیں مہک رہی ہے اور تم نے خوشبوئیں بھی نہیں لگائی ہے، بال بھی نہیں سنوارے ہیں۔ تو بچہ کہتا ہے آج جو خوشیاں تم دیکھ رہے ہو سارے گھروں میں خوشی اس لیے ہے کہ آج ان بچوں کے ماں باپ ہے، ان کے والدین ہے، ان کا خاندان ہے، رشتے دار ہے، اسی لیے سب آج خوشی منا رہے ہیں، عید کا جشن منا رہے ہیں، لیکن میرا یہ معاملہ ہے نہ میرے والد ہیں، نہ میری والدہ ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی رشتے دار ہے، میں ایک یتیم اور لاوارث ہوں، اسی لیے پریشان حال ہوں، رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کاش اگر میرے والدین زندہ ہوتے میں بھی دوسروں کی طرح سج دھج کر نیا لباس پہن کر نماز عید کے لیے جاتا، آج میرے بھائی بہن زندہ ہوتے ان کے ساتھ عید کی خوشی مناتا، آج میرا کوئی خاندان کا ایک فرد بھی میرے ساتھ ہوتا تو میں بھی نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہوتا، لیکن میں کیا کروں، میرا کوئی خاندان کا ایک شخص باقی نہیں ہے، میں یتیم اور لاوارث ہوں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس لاوارث کی ان باتوں کو سنا آپ نے فرمایا جب تک میں تیرا خاندان تجھے نہیں لوٹا دیتا اس وقت تک میں نماز عید ادا نہیں کروں گا، میں تجھے تیرے والدین لوٹاؤں گا، تجھے تیرا بھائی بہن لوٹاؤں گا، تجھے اپنا خاندان تجھے لوٹاؤں گا، اس کے بعد نماز عید ادا کروں گا، اس سے پہلے نماز عید کے لیے میں عیدگاہ میں قدم نہیں رکھوں گا۔ آپ نے اتنا کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ اپنے مکان لے گئے۔ آپ کی والدہ نماز ادا کر رہی تھی، مصلی پر تھی، آپ کی والدہ نے دیکھا، پوچھا بیٹا کیا نماز عید ادا کر کے آئے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ امی جان ابھی نماز عید کے لیے نہیں گیا، میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے میں ایک یتیم اور لاوارث کھڑا ہوا ہے،
اور اس کو روتا ہوا میں نے دیکھا، میں نے نماز عید چھوڑ دی، میں آپ کے پاس لایا ہوں، بس آپ سے ایک آرزو ہے، آپ سے ایک التجا کرنے آیا ہوں۔ والدہ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ امی جان دراصل بات یہ ہے، آپ نے جس طرح مجھے اپنی اولاد مانا، مجھے اپنا بیٹا بنایا، میں چاہتا ہوں اس یتیم کو بھی آپ اپنی اولاد مان لے، اس یتیم بچے کو بھی آپ ماں کا پیار عطا کریں۔ اپنے والد سے فرماتے ہیں آپ جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اس بچے سے بھی آپ وہی محبت کیا کریں، اس کو والد کی محبت عطا فرمائے، اس کو والد کا پیار عطا فرمائے۔ اپنے بھائی بہنوں سے کہا جس طرح سے تم میرے ساتھ کھیلتے ہو، ہنسی خوشی سے رہتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو میرے ساتھ تم کرتے ہو۔ آپ کے تمام گھر والوں نے جب یہ سنا کہ آپ کی عمر 10 سال کی ہے مگر آپ نے ہمدردی ایسی ہے، محبت لوگوں سے ایسی ہے، یہ دیکھ کر آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم جس نبی کی اولاد میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، میں بھی اسی نبی کی اولاد میں ہوں، میں بھی حسین کے خاندان سے ہوں، لہذا آج سے اس ناوارث کو اپنا بیٹا بھی مانتی ہو اور وہی محبت عطا کروں گی جو محبت تمہیں عطا کرتی ہوں۔ یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ جب آپ نے اس کو گھر لے گئے اور لے جا کر آپ نے اس کو تیار کیا اور اس کو غسل کروایا اور اس کو نیا لباس جو آپ نے پہنا وہی لباس آپ نے اس کو پہنوایا، جو آپ نے عطر لگائی وہی عطر آپ نے اس کو لگایا، اس کے بال سنوارے، نئے جوتے اس کو عطا کیے، اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر جب غریب نواز اس کو عیدگاہ کی طرف نکلے تو لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا وہ حیران رہ گئے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ غریب نواز کا کیا منہ بولا بھائی ہے یا سگا بھائی ہے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر دل میں کہنے لگے کہ کوئی اپنے سگے بھائی کے ساتھ اتنا بہترین سلوک نہیں کرتا جو غریب نواز نے ایک یتیم کو سگے بھائی سے بڑھ کر اس کو محبت اور چاہت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ منظر ہوا تب بارگاہ خداوندی سے حکم آیا، اے سید حسن تمہارے والدین نے تمہارا نام سید حسن رکھا، لیکن آج تم نے ایک یتیم اور ناوارث کی جو ہمدردی کی، جو محبت کی، تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی، آج سے ہم تمہیں غریب نواز کا لقب عطا فرماتے ہیں۔ یہ لقب اللہ نے عطا فرمایا غریب نواز کو، اور عطا کیا بھی کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس کسی ہم پریشان انسان کو دیکھتے آپ پریشان ہو جاتے تھے، آپ جس کسی بے چین انسان کو دیکھتے آپ بے چین ہو جاتے، کسی رونے والے کو دیکھتے آپ رونے لگ جاتے، جب کسی انسان کو تڑپتا ہوا دیکھتے آپ تڑپ جاتے۔ اسی لیے اللہ نے لقب عطا کیا کہ آپ کو رب نے غریب نواز کہا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کی ہمدردی کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کی ہر ایک تکلیف کو سن کر دور کرنے والے، یہ اس کا معنی اور لقب ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو نصیب ہوا ہے، خدا نے یہ عطا فرمایا ہے۔ جب آپ کی عمر 10 سال سے بڑھ کر 15 سال کے قریب پہنچی تو آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ جب والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کے بعد ساری جو گھر کی ذمہ داری تھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے کاندھوں پر آ گئی۔ آپ کے والد نے وراثت میں ایک باغ چھوڑا تھا جو بہترین پھلوں والا باغ تھا، تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ والد کے انتقال کے بعد آپ صبح سے شام تک اپنے باغ میں رہتے، باغ کے پھلوں کو پانی دیتے، باغ کے درختوں کی آپ نگرانی کرتے، حفاظت کرتے، اور شام میں اس باغ سے جتنے پھل آپ بیچتے تھے اس کی جتنی آمدنی آتی تھی اس آمدنی کے 2 حصے کرتے تھے، ایک حصہ لے جا کر اپنی ماں کے خدموں میں رکھ دیتے تھے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کر دیتے تھے۔ یہ غریب نواز کا طریقہ تھا۔ آپ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں اور اس زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی اپنی کمائی سے اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کرتے تھے، اپنی کمائی سے اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، آدھا حصہ اپنی ماں کو عطا فرما دیا اور آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔
یہ آپ کا طریقہ تھا، یہی آپ کی عادت تھی، اور آپ اسی طرح والد کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے۔ چند مہینے گزرے کہ آپ کے باغ میں اچانک سے ایک شخص داخل ہو گئے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ بغیر اجازت، بغیر کچھ کہے اچانک ایک شخص آپ کے باغ میں آ گئے ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور ان کے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی بڑا پھٹا پرانا لباس ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، اس زمانے کے بہت بڑے ولی کامل اور غوث وقت خطب وقت حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابراہیم قندوزی غریب نواز کے زمانے کے یہ بہت بڑے ولی شمار ہوتے تھے، بہت بلند مقام رکھتے تھے ولایت میں۔ وہ اچانک غریب نواز کے باغ میں آ گئے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا تو آپ بڑی عقیدت اور محبت سے ان کے سامنے گئے اور اپنے ہاتھوں کو باندھا اور کہا کہ حضور، آپ اتنے بڑے ولی کامل، مجھ غریب کے باغ میں آپ تشریف لائے ہیں، آج میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے، آپ کے قدم میرے اس باغ میں پڑ گئے، آج میں بے انتہا خوش ہوں، تو لہٰذا آج آپ مجھے موقع دے کہ میں آپ کی کچھ مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے انہیں اپنے باغ میں بہترین مقام پر بٹھایا اور آپ کے لیے ایک پیالہ ٹھنڈا پانی باغ کا لا کر پیش کیا، اور اپنے باغ کے جو بہترین پھل تھے آپ کی مہمان نوازی نے پیش کیے، اور ایک انگور کا خوشہ لا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس باغ کے پانی کو پیتے ہیں، ان انگوروں کے خوشوں کو کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے حسن، آج تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، آج تم نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، ہم تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دیں گے، تمہاری مہمان نوازی خالی ہاتھ نہیں جائے گی، اس کا تمہیں کچھ نہ کچھ بدلہ اور صلہ ہم عطا فرمائیں گے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی اللہ والے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ والے یہ جو خدمت ہوتی ہے انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ والوں کی خدمت، خدا کے نیک بندوں پر مال خرچ کرنا، انہیں کھلانا، انہیں پلانا، یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں گی، قیامت کے دن بھی کام آئیں گی، قیامت کے دن بھی کام آتی ہیں۔ تو جب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی سے فرمایا تم نے آج ہماری اتنی خدمت کی ہے اور آج تم نے ہمارے لیے اتنی محنت کی ہے، آج اس کا بدلہ بھی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب وہ بدلہ کیا تھا؟ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی اپنی تھیلی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، اس کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور چباتے ہیں، اور چبا کر آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن اس کو کھا لو۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے جب ابراہیم قندوزی کے چبائے ہوئے سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور چبا کر جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا حلق کے نیچے اترتا ہے، آپ کے سارے سینے کو اللہ کے نور سے بھر دیتا ہے، آپ کا سینہ نورانی بن گیا اور دل کے حالات بدل گئے۔ آپ اپنے باغ میں کھڑے ہو کر مدینہ منورہ کا دیدار کر رہے تھے، آپ اپنے باغ سے کھڑے ہو کر گنبد خضرا کی آپ کو زیارت ہو رہی تھی، اللہ نے آسمان سے ایک نور آپ کے دل میں نازل فرما دیا تھا۔ جب یہ تمام حالات پیش آئے تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ابراہیم قندوزی کو تلاش کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا کہ وہ کہاں ہے جنہوں نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا، وہ کہاں ہے جنہوں نے میرے دل میں اللہ کا نور پیدا کیا۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی غائب ہو گئے۔ وہ آئے تھے جس مقصد کے لیے، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے سینے کو نور سے بھرنے کے لیے آئے تھے، اب وہ سینہ نور سے بھر گیا، وہ غائب ہو گئے، چلے گئے۔ اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی اب یہاں سے اب بے چینی بے قراری میں گزرنے لگی۔ اب اس سے پہلے صبح سے شام تک باغ میں سکون سے رہتے تھے، باغ کے درختوں کو پانی دیتے تھے، پھلوں کو دیکھتے تھے، ساری حفاظت سکون سے کیا کرتے تھے، لیکن جس دن سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا تھا اب اس دن سے بے چینی بڑھ گئی، بے قراری بڑھ گئی، سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی والدہ کے پاس گئے، کہا کہ اے میری والدہ، مجھے ایک قسم کی بے چینی ہو رہی ہے، ایک قسم کی بے قراری ہو رہی ہے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری بے چینی کیا ہے، تمہیں کس بات کی تکلیف ہے، بیان تو کرو۔ غریب نواز فرماتے ہیں میرے دل میں بار بار اختیار آ رہا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، میں جاؤں قرآن کا حافظ بنوں،
میں حدیث پڑھوں، تفسیر پڑھوں، قرآن کے تمام رموز و اسرار کو جانوں، قرآن کے معنی کو سمجھوں، قرآن کے مفہوم کو سمجھوں، قرآن کے علم کو حاصل کرو، تفسیر کا علم حاصل کرو، علم ادب حاصل کرو، علم معانی حاصل کرو، علم فلسفہ حاصل کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جو علوم ہے قرآن اور حدیث کے، میں اس علم کو سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے کئی سارے گمراہ لوگ ہدایت پر آنے والے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں گمراہ لوگوں کو میں ہدایت کا راستہ میں بتاؤں۔ میرا دل کہہ رہا ہے اگر آپ کی اجازت مل جائے تو میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی ایران میں رہتے تھے، آپ کی والدہ عمر کافی ہو چکی تھی، اب اپنے بوڑھی ماں سے آپ اجازت کے لیے آئے ہیں تاکہ علم دین حاصل کرنے کی اجازت مل جائے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہارے دل میں اللہ نے علم دین حاصل کرنے کا خیال پیدا کیا، مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو تو لو، میں تمہیں آج ہی اجازت دیتی ہوں، یہ سارے کاروبار چھوڑ دو اور علم دین حاصل کرنے کے لیے لگ جاؤ۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے والد کا جو باغ تھا اس کو بیچ دیا، بیچ کر جو قیمت آئی اس قیمت کے بھی دو حصے کیے، ایک حصہ اپنی والدہ کو عطا کر دیا اور دوسرا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اجازت لے کر اب علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ ایران سے نکلتے ہیں۔ اب ایران سے کہاں گئے؟ اب ایران سے آپ نے سفر کر کے ملک شام سیریا آئے۔ یہ جو سیریا کی سرزمین ہے یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے بعد افضل ترین مقام یہی سمرقند اور ملک شام کا مقام، اور اس زمانے میں کئی سارے علماء کرام وہاں پر رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد۔ ساری دنیا میں جو کوئی شخص علم حاصل کرنا اگر چاہتا تو وہ اپنا ملک چھوڑ کر ملک شام آتا تھا، سیریا آتا تھا، سمرقند آتا تھا، بخارا آتا تھا۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے ارادہ کیا کہ میں ایران سے سفر کر کے سیریا آؤں، اور سیریا میں سمرقند نامی ایک شہر تھا، اس شہر میں جا کر وہاں پر علم حاصل کروں۔ تو آپ نے یہ ارادہ کر کے والدہ سے اجازت لے کر سیدھے سمرقند آئے۔ سمرقند میں ایک اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی 15 سال کی عمر میں اپنا ملک چھوڑتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، اپنی ماں کی جدائیگی کو برداشت کرتے ہیں اور سیدھے سمرقند آ کر حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی کے مدرسے میں آپ داخلہ لیتے ہیں اور ان کے پاس حفظ قرآن کرتے ہیں، وہاں پر حافظ قرآن بنتے ہیں اور کچھ ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو اور زیادہ علم حاصل کرنا تھا، تفسیر حاصل کرنا تھا، علم حدیث پڑھنا تھا۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ اجازت دیجئے۔ استاد سے اجازت لے کر سمرقند سے آپ بخارا تشریف لائے۔ بخارا سمرقند سے بہت قریب ایک علاقے کا نام ہے، امام بخاری وہیں کے رہنے والے تھے۔ تو بخارا آئے، بخارا میں آ کر مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی، یہ اس دور کے بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، جلیل القدر عالم دین تھے، ان کے پاس آ کر ان کے مدرسے میں داخلہ لیا اور اپنی جوانی کے کئی سال انہی کے پاس علم حاصل کرنے میں گزارے۔ جوانی کے کئی سال لگائے اور کئی سالوں تک قرآن اور حدیث کا علم بہت ہی محنتوں سے، مشقتوں سے آپ نے حاصل کیا۔ جب علم حاصل ہو گیا، آپ نے سب کچھ جب پڑھ لیا، اب پڑھ لینے کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں مرید بن جاؤں، اب میں پیر و مرشد کی تلاش میں نکلوں۔ لیکن اس سے پہلے تک آپ نے نہ اب تک مرید بننے کا ارادہ کیا تھا، نہ آپ کسی کے مرید بنے تھے، کچھ نہیں بنے تھے، بلکہ آپ نے پہلے کیا کیا؟ علم دین حاصل کیا۔ پہلے آپ نے حفظ قرآن کیا، حافظ بنے، عالم بنے، فاضل بنے، کامل بنے، محدث بنے، مفسر بنے، تمام علم کے سمندر کو گھول کر پی لیا۔ جب علم کے سمندر سینے میں آ گئے، اب اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ میں اب کسی ولی کامل کا جا کر مرید بن جاؤں، اپنے پیر کی تلاش کروں۔ اب آپ یہاں غور فرمائیں، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی چاہتے تو 15 سال کی عمر میں مرید بن سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی
ان کے بعد میں آئے ہوئے تھے، انہیں ایک روٹی کا لقمہ چبا کر سوکھی روٹی کھلا دی، وہیں پر دل کی دنیا بدل گئی تھی، وہیں پر دل میں اللہ کا نور پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی بن سکتے تھے، اس وقت بھی مرید نہیں بنے، اس وقت بھی پیر بن سکتے تھے، ابھی اس وقت بھی پیر نہیں بنے، اس وقت سے مریدیں بنا سکتے تھے، غریب نواز نے اس وقت بھی مریدیں نہیں بنائی، جبکہ آپ پیدائشی ولی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ذکر کرنے والے غریب نواز دنیا میں آتے ہی نہ آپ نے کسی کو مرید بنایا، نہ آپ کسی کے مرید بنے، سب سے پہلے آپ نے علم دین کو حاصل فرمایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم دین حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اولیاء کی زندگی کو پڑھ لیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب الانبیاء کلویری کو زندگی کو پڑھ لے، حضرت بایزید بستامی کی زندگی کو پڑھ لے، حضرت جنید بغدادی کی زندگی کو پڑھ لے، حضرت غوث پاک کی زندگی کو پڑھ لے، ہزاروں اولیاء کی زندگی ہے۔ ہر ولی نے جیسے ہی ہوش سنبھالا سب سے پہلے علم دین کو حاصل کیا، سب سے پہلے علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد پھر تمام چیزیں ہوئی، علم حاصل کرنے کے بعد پھر معرفت، تصوف، مرید، پیر، یہ سب کچھ علم حاصل کرنے کے بعد ہوا ہے۔ آج کیا ہے، 5-10 سال کے بچے ہوتے ہیں، ہم لے جاتے ہیں مرید بنا دیتے ہیں، ابھی انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ مرید کیا ہے، عمر کیا ہے۔ ارے سب سے پہلے کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ حضور نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے اور مالدار پر حج فرض ہے، ویسے ہی بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ بنیادی علم کیا ہے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز جنازہ کیسے پڑھانی ہے، اپنے میت کو غسل کیسے دینا ہے، یہ تمام بنیادی تعلیم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، نماز کی طرح فرض عین ہے۔ یہاں علم کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں علم کا ایک الف حاصل کرنے کا نہ جذبہ ہے نہ شوق ہے، علم حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غریب نواز کے عاشق ہیں۔ یقیناً عشق اور محبت ہر ایک مومن کو اولیاء سے کرنی ضروری ہے، ان کی عقیدت، ان کی محبت بندے کے ایمان کو تازہ کرتی ہے، شیطان کے شر سے اولیاء کی محبت بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ تمام چیزیں بالکل درست ہے، مگر سب سے پہلے کیا ہے، علم دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ ہمیں دین کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہے، مسائل کیا ہے، مسئلے مسائل کیا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا چیزیں ہیں، ہمیں طریقہ معلوم ہی نہیں، طریقہ معلوم نہیں، اور نہ ہم طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم طریقہ جاننا چاہتے ہیں۔ ارے والد کی میت ہو جاتی ہے، ایک بیٹا جس کو ساری دنیا کا علم ہوتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں وہ حاصل کر لیتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے، لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑھانے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ شریعت کا کیا اصول ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ میت کی اولاد سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے جائے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اب جس بیٹے کو باپ نے سب کچھ پڑھایا، سب کچھ ساری دنیا دکھائی، لیکن بدنصیب یہ ہے کہ یہ نوجوان اولاد اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے قریب نہیں جاتے، اس جنازے کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ایسا کمزور ایمان ہے کہ کوئی میت کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، چھونے کو تیار نہیں، قریب جانے کو تیار نہیں، وہاں جا کر غسل دینے کو تیار نہیں۔ ارے ساری زندگی جس باپ کو دیکھا، جس ماں کو دیکھا، جس باپ نے پالا، پڑھایا، سب کچھ کیا، یہاں سانس گئی، اب اس کو دیکھ کر ڈر ہو رہا ہے۔ یہاں سانس نکلی، نہ بیوی جانے کو تیار ہے قریب، نہ بیٹا جانے کو تیار ہے، نہ بیٹی ہاتھ لگانے کو تیار ہے، نہ بھائی دیکھنے کو تیار ہے، نہ بہن دیکھنے کو تیار ہے۔ کسی اڑوس پڑوس کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میت کے کپڑے تبدیل کر دو،
आओ मैयत को पहले सही तरीके से लेटा दो, दूसरों को आस पास पड़ोसियों को बुला रहे हैं। अरे मरना तो सबको है, बाप के मौत पर, माँ के चेहरे को देखकर, माँ की मैयत को देखकर ऐसा डर क्यों पैदा हो रहा है? ये डर कहाँ का है? ये डर किस लिए है? क्या मरना नहीं है? क्या मौत आनी नहीं है? बिल्कुल आनी है। ये जिहालत है, ना हमने दीन पढ़ा है, ना इल्म हासिल किया है, इसीलिए डरते हैं मैयत को देखकर, इसीलिए डरते हैं जनाजे को देखकर, इसीलिए डरते हैं मौत और कब्रिस्तान को देखकर। अरे ये तो जिंदगी का हिस्सा है। इंसान पैदा ही हुआ मरने के लिए, इंसान दुनिया में आया ही है खबर में जाने के लिए, दुनिया में आया ही है कफन पहनने के लिए, दुनिया में आया ही है गुस्ल करके उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, वो आया तो इसीलिए है। अब इसीलिए हम इस हकीकत को नहीं जानते, हम इस सच्चाई को न मानने को तैयार है न अमल करने को तैयार है। आज यही मामला है। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स जिसके वालिद का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद जब नमाज जनाजा का मौका आया, सारे लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ ली। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेटा अपने बाप की मैयत के आगे इतना रोया कि लोगों ने आकर तसल्ली दी, कहा कि ये रोना किस लिए है? मरना तो हर एक को है, ये एक हकीकत है। अब इतना क्यों गम मना रहा है, इतना क्यों रो रहा है? वो बेटा कहने लगा, मेरा रोना मौत की वजह से नहीं है, बाप की मौत के गम में इतना नहीं रो रहा हूं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे वालिद ने दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपया मुझे खर्च कर दिया, लेकिन मुझे दीनी तालीम इतनी भी नहीं दिलाई जो आज उसकी मैयत के सामने खड़े होकर मैं नमाज जनाजा पढ़ा सकूं। मैं ये सोचकर अफसोस कर रहा हूं कि काश मेरे वालिद ने मुझे इतना दीन सिखाया होता, इतना इल्म सिखाया होता कि मरने के बाद मुझे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी दूसरे को लाकर खड़ा करने की जरूरत ना पड़े। अपनी औलाद को इतना इल्म दो कि मौत के बाद वो खबर पर आकर तुम्हारे लिए दुआ मांग सके। अपनी औलाद को इतना इल्म सिखाओ कि वो मौत के बाद तुम्हारे नाम पर कुरान पढ़कर उसका सवाब पहुंचा सके। वो मौत के बाद तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगने के लिए किसी दूसरे को लेकर खबर पर ना आए, वो खुद खड़े होकर तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे। अपनी औलाद को इतनी तालीम जरूर दिया करो, वरना क्या फायदा उस तालीम का कि जो बंदे के मौत के बाद काम ना आए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, इंसान मर जाता है, लेकिन अगर उसने अपने औलाद को दुनिया में अगर दीन सिखाकर वो मरा तो जितना उसने औलाद को सिखाया, जितना औलाद अमल करेगी, खबर में बाप को इतना सवाब पहुंचेगा, खबर में इतना वालिदैन को सवाब पहुंचेगा। लेकिन अल्लाह, ये हमारी सोच होती है कि हम दीनी तालीम से दूर होते हैं, लेकिन औलिया अल्लाह का मामला क्या था? हर वली ने सबसे पहले होश संभाला, होश संभालते ही हर वली ने मदरसे में दाखिला लिया, हर वली ने इल्म हासिल किया, हर वली ने इल्म दीन को पढ़ने के बाद उन्होंने पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू किया। उससे पहले किसी ने बगैर पढ़े, बगैर इल्म हासिल किए, किसी ने पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू नहीं किया। सारे औलिया की जिंदगी पढ़ ले। हजरत शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी, सिलसिला नक्शबंदिया के जो बहानी है, उनकी जिंदगी को पढ़ ले। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जो सिलसिले सुहरवर्दिया के बानी है, इनकी जिंदगी को पढ़ ले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह चिश्ती सिलसिले के बानी है, इनकी जिंदगी को पढ़ ले। खादरी सिलसिले के बानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये चारों सिलसिले सारी दुनिया में फैले हुए हैं, सारी दुनिया में ये चारों सिलसिले हैं। इन तमाम सिलसिलों के जो बानी है, जिनसे ये सिलसिले शुरू हुए, वो सारे लोगों ने इल्म हासिल करने के बाद पीरी मुरीदी को शुरू किया। तो पता चलता है कि इल्म कितना जरूरी है, दीनी इल्म पढ़ना, दीनी तालीम हासिल करना कितना जरूरी है। अब जैसे ही इल्म हासिल कर लिया गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, अब इल्म हासिल करने के बाद आपने अब इरादा किया कि मैं पीर की तलाश करूं। अब एक होता है इल्म और एक होता है पीर। अब इल्म तो हासिल करना, ये तो अल्लाह ने कुरान पाक में और हुजूर ने हदीस पाक में फरमा दिया कि तुम्हारे लिए फर्ज आइन है, ये सीखना ही सीखना है।
اب اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے یہ پیر و مرشد کا، یہ کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ تو آپ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، جب بندہ نماز کا پابند ہو جائے، جب بندہ حلال اور حرام کا فرق سمجھ میں آ جائے، جب حلال کھانے لگ جائے، تہجد کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، اب اس کے بعد یہ ساری پابندی جب اچھی طریقے سے ادا کر لے تو اس کے بعد دوسری سیڑھی آتی ہے مرید بننے کی، اس کے بعد ہے۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کی پابندی، نماز کی پابندی، حلال روزی کھانے کی پابندی، جھوٹ کو چھوڑ دینا اس کی پابندی، غیبت چغلی چھوڑنا اس کی پابندی۔ یہ تمام چیزیں جب ہو جائے، اچھی طریقے سے اس کا پابند ہو جائے، اب اس کے بعد جس بندے کو اللہ کی تلاش ہو، خدا کو دیکھنے کی آرزو ہو، اللہ سے بات کرنے کی آرزو ہو، اب اس کے لیے اس کو مرید بننا ہے۔ مرید ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ سے ملانے والے کو پیر و مرشد کہتے ہیں، خدا سے ملنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے مرید بننے کا۔ یہ اگر یہ مقصد نہ ہو، اب یہاں پر مرید تو بن گئے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ روزے کی پابندی ہے، نہ حلال و حرام کا فرق ہے، نہ جھوٹ کو چھوڑنا ہے، نہ شراب کو چھوڑنا ہے، نہ جوتے کو چھوڑنا ہے، سارے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم مرید بن گئے، بس ہمیں پیر و مرشد جنت میں لے کر جائیں گے، ایسا خیال رکھنا یہ بالکل جہالت ہے، یہ غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ لے، آپ کی مبارک زندگی پر کئی کتابیں لکھی گئی ہے، غریب نواز نے خود اپنی کتابیں لکھی ہے، آپ نے اپنی کتابوں میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ تم میری محبت کا دعویٰ کرو اور کوئی عبادت نہ کرو، جو چاہے گناہ کرو، میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا، کہیں غریب نواز نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، کہیں نہیں فرمایا۔ ہر ولی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے سب سے پہلے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے اخلاق اچھے کرو، خدا کی عبادت کے پابند ہو جاؤ، حلال کھاؤ، حرام چھوڑو، تہجد کے پابند ہو جاؤ۔ ہر ولی نے یہی طریقہ بتایا ہے، یہی راستہ بتایا۔ اب اس کے بعد کوئی اور دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی روح کو ترقی دینا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو دیکھنے کا، خدا کے دیدار کی آرزو جس کو ہے، وہ پیر و مرشد کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ نہ اللہ سے ملنے کی خواہش، نہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کی آرزو، نہ اللہ کی محبت کو لینا ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کی خواہش ہے، نہ خدا کے دیدار کی آرزو ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بس ہاتھ میں ہاتھ دے دو، مرید بن گئے۔ اب جہالت ایسی ہے کہ چلو یہ ہمیں جنت میں ساتھ لے کر جائے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ 30 پارے قرآن کے پڑھ لے، سیاستہ پڑھ لے، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، یہ تمام کتابیں پڑھ لے، کسی مقام پر نہ حضور نے ایسی تعلیم دی ہے، نہ اللہ نے کہیں قرآن میں ایسا ذکر فرمایا، کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، ہم چونکہ پڑھتے نہیں، ہم کہیں علم حاصل کرتے نہیں، سیکھتے نہیں، تو جو ذہن میں آتا ہے، جو جاہل ہمیں جو سکھاتا ہے، ہم اسی جاہل کی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب پیر و مرشد کی تلاش میں آپ نکلے، اب پیر و مرشد کو دیکھنا تھا کہ کیسے پیر چاہیے، تو آپ نے کیا کیا؟ اب یہاں سے سیریا سے آپ نے سفر کر کے ہارون آباد گئے، وہاں پر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا چرچا بہت تھا، آپ کا ذکر بہت ہوتا تھا، لوگ آپ کی شہرت کے، آپ کی کرامتوں کا ذکر بہت کیا کرتے تھے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ پر جاتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اتنا علم حاصل کر کے آپ مرید بننے کے لیے پیر کی تلاش کرتے کرتے اور سفر کرتے ہوئے، کئی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے خواجہ عثمان ہارونی کی خانقاہ پر پہنچے۔ جب ان کی خانقاہ پر پہنچے، خواجہ عثمان ہارونی نے دیکھا، بس غریب نواز کو پہلی مرتبہ دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا حسن آؤ، مجھے کب سے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن آئے گا
اس کو اپنا حصہ عطا فرما دینا۔ حضور نے تمہارا حصہ میرے پاس رکھا ہے، آؤ میرے پاس اس حصے کو لے لو، میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ اب آپ جاتے ہیں، اب جانے کے بعد پیر و مرشد کیا کیے؟ اب یہاں پر یہ فرق سمجھ آ جاتا ہے کہ پیر کیسے ہونا ہے، مرید کیسا ہونا ہے۔ اب اس کی فرق غریب نواز سمجھاتے ہیں۔ جیسے آپ پیر مرشد کے پاس گئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مرید تو بنا لیا، مرید بنا کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر جاؤ گھر یہ نہیں کہا، کہا کہ بیٹا آؤ، یہاں میرا ایک کمرہ ہے خانقاہ کے بازو میں، تم اس کمرے میں جاؤ۔ غریب نواز نے پوچھا کہ حضور وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ذکر بتائے، وظائف بتائے، نفل نمازیں بتائی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کہا یہ لے جاؤ، اتنے دنوں تک بس تمہیں یہی پڑھنا ہے، یہی ذکر کرنا ہے اور یہی نمازیں ادا کرنی ہے۔ اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی چلے جاتے ہیں کمرے میں۔ جانے کے بعد کھانے پینے کی جو ضرورت ہوتی تھی آپ کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا، اور کوئی ضرورت ہوتی تبھی باہر آتے، ضرورت نہیں ہوتی اسی کمرے میں رہتے۔ کئی مہینوں تک جو پیر و مرشد نے بتایا تھا وہی ذکر کرتے رہے، وظائف پڑھتے رہے، جو طریقہ دکھایا تھا روزے رکھتے رہے، نفل نمازیں پڑھتے رہے۔ کئی مہینوں کے بعد باہر بلا کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کیا، کہا کہ بیٹا حسن بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں ساتوں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں، ساتوں آسمانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ زمین کی طرف آپ نے اشارہ کیا، انگلی کر کے فرمایا کہ بیٹا زمین کو دیکھو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور ساتوں زمینوں میں کیا کیا ہے وہ سب کچھ یہاں میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں کہ بیٹا نہیں، ابھی تمہیں جہاں تک مجھے پہنچانا ہے ابھی تم بہت دور ہو، اپنی منزل کو نہیں پہنچے، تمہیں اور محنت کرنا ہے، تمہیں اور محنت کرنا ہے، جہاں تک تمہاری منزل ہے وہ منزل ابھی کافی دور ہے۔ اب دوبارہ کمرے میں جاؤ، پھر سے آپ نے ذکر بتائے، وظائف بتائے اور پھر سے روزے بتائے اور نفل نمازیں بتائی، کہا جاؤ پھر سے چلا کرو، اندر بھیج دیا۔ کئی مہینے ہو گئے، پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹا باہر آؤ۔ اب انگلی کو آسمان کی طرف کیا، پوچھا کہ بتاؤ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں پہلے تو صرف ساتوں آسمان دیکھتا تھا، اب ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے نیچے زمین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا کہ پہلے صرف ساتوں زمین دیکھتا تھا، اب ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تم بہت پیچھے ہو، تمہاری منزل بہت آگے ہے۔ تو سوچئے کیا منزل ہوگی وہ؟ اللہ اکبر، وہ کیا مقام پیر و مرشد دلانا چاہتے تھے؟ فرمایا کہ جاؤ واپس، پھر سے اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، پھر سے چلا کرو۔ آپ نے پھر سے انہیں وظائف بتائے، پھر سے عبادتوں کا طریقہ بتایا، کہا کہ اتنے دنوں تک بس یہی پڑھتے رہنا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی پھر سے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور پھر سے وہ ذکر وظائف پڑھنے لگتے ہیں۔ کئی مہینوں کے بعد پھر سے پیر و مرشد نے باہر بلایا، کہا کہ بیٹا اب دیکھو آسمان کی طرف۔ غریب نواز نے آسمان کی طرف دیکھا، پیر و مرشد نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور اب عرش الہی کے اوپر اللہ کے نورانی پردوں کو دیکھ رہا ہوں، خدا کے نور کے پردے نظر آ رہے ہیں۔ اب پیر و مرشد فرماتے ہیں جس مقام پر میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم اپنی منزل کو پہنچ چکے ہو، تمہارا مقام آ گیا ہے۔ کیا مقام تھا؟ اللہ تک پہنچانا، خدا کے نورانی پردوں کا دیدار کرانا۔ آپ نے وہ دیدار کرایا، فرمایا تم اپنی منزل کو پہنچ گئے، تمہیں جہاں تک میں پہنچانا چاہتا تھا وہاں تک تم پہنچ گئے ہو۔ یہ پیر کا کام ہوتا ہے۔ پیر کیا کرتا ہے؟ پیر لے جا کر اپنے مرید کو رسول سے ملاتا ہے اور رسول کے ذریعے سے اللہ سے ملا دیتا ہے۔ یہ پیر کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ یہ تو زندگی ہو گئی غریب نواز کی کہ ہم جن کے محبت میں مرتے ہیں، جن کے نام لے کر ہم اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کی زندگی ایسی تھی اور ہم ان کا نام لینے والے، ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہماری زندگیاں کیا ہے اور ہم کیسے گزار رہے ہیں؟
انہوں نے تو اپنی زندگی میں پیر اور مرید کا کیا رشتہ ہے وہ دکھا دیا، اور آج ہم نے پیر اور مرید کا رشتہ کیا ہے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جب کبھی بھی کسی کے مرید بنے تو سب سے پہلے کیا دیکھ کر مرید بننا ہے اور کیسے شخص کا مرید بننا ہے، یہ بات ذہن نشین رکھ لے۔ جس کسی کے مرید بن رہے ہو، کوئی کرامت دے کر، کوئی کرشمہ دیکھ کر مرید نہ بنے۔ اگر مرید بننا ہو تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کو دیکھ کر مرید بنے۔ جس میں نماز کی پابندی ہو، حضور کی سنت کی پابندی ہو، اور جس کا سینہ نبی کے عشق سے بھرا ہوا ہو، اور جس کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے روتی ہو، ایسے بندے کو دیکھ کر آپ وہی ولی ہے، وہی پیر و مرشد کے لائق ہے۔ ایسے بندے کا مرید بنے، وہی حقیقت میں پیر ہے، وہی حقیقت میں مرشد ہے، جو آپ کو رسول تک بھی پہنچائے گا، وہ آپ کو اللہ تک بھی پہنچائے گا۔ تو آج یہ معاملہ ہے تو محترم سامعین اکرام، غریب نواز کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک بہترین درس ہے، عبرت ہے، ایک نمونہ ہے۔ آپ نے پیر و مرشد کے پاس آ گئے، ابھی کہاں پر ہے؟ ہارون آباد میں۔ اب ہارون آباد سے ہندوستان کیسے آئے؟ آگے کیا ہوا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آگے کے معاملات اور آگے کے حالات ذکر کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے مولا ہم تمام کی حفاظت فرما، مولا ہم تمام کو مولا تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پنج وقتہ نماز کا پابند بنا، تہجد کا پابند بنا، فجر کی نماز کا پابند بنا، مولا ہم تمام کو ماہ رجب کے مکمل نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔